بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معراج کمال معراجات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند دروازوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے نہ صرف مسجد الاقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کے وسعتوں کے اس پار قاب قوسین کے مقامات بلند تک لے گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کے بعد اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ ناظرین، سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ شب معراج کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ رجب کے 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو، جس سال جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام عانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اور براق لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق کو حاضر کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تامی۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ ناظرین، براق کا رنگ سفید اور چمکدار تھا اور یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ احادیث میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہ سفید دراز جانور ہے، گدھے سے اونچا، خچر سے نیچا، اپنی ٹاپ یعنی اپنی قدم اپنے نگاہ کی حد پر رکھتا ہے۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی ابتدائی نماز کے بعد آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر
آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ آواز آئی کہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمان پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی اور کہا، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سب انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں پر ٹیک لگائے تشریف فرماتے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تخلیق میں واحد ہستی ہے، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ اکیلے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے عرش کو پا لیا۔ اس دوران جہاں آپ رونق افروز ہوئے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ ناظرین، واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا فرمایا، بلکہ ایک عظیم تحفہ نماز کا عطا فرمایا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ ایک مومن کی کامیابی و بلندی نماز میں ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔